بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قوم ثمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، قوم ثمود کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر قوم ثمود کی طرف بھیجا، اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو دیکھا تو وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے ان کو منع فرمایا لیکن قوم نہ مانی، اور آپس میں مشورہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں ایک معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا، بتائیں کون سا؟ قوم ثمود کہنے لگی، وہ جو پتھر ہے وہاں سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے اور اونٹنی کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا مبارک یعنی لاٹھی جب پتھر پر مارا تو وہاں سے ایک اونٹنی اور ایک چھوٹا سا بچہ نمودار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہے قوم ثمود، ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، لیکن قوم ثمود نہ مانی۔ ناظرین، ایک مرتبہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی کہ قوم ثمود کے ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک ایسی خطرناک آواز آئی کہ اس قوم نے قوم ثمود کو ہلاک و برباد کیا، اور اس طرح قوم ثمود کا نام و نشان مٹ گیا۔ ناظرین، یہ قوم ایک طاقتور اور مغروم قوم ثمود کے لوگ ایک بڑے بت کی یا ایک پہاڑ کی پوجا کرتی تھی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہا تھا، لیکن یہ قوم اپنے تکبر پر مغرور اور انکار بیٹھی تھی۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ بس تم 3 دن کے بعد اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے گزرنے کے بعد اللہ کے عذاب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اونٹی کو قتل کیا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، فرمایا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن اس بات پر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، اگر ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کب آئے گا؟ ناظرین، قدیم جزیرۃ العرب کے شمالی مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم ثمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم ثمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، اور جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن الصالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک الحلا ہے جو آج بھی بہت پررونق اور آباد ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ سے تبوک جانے والے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ وادی ثمود ایک جائے عبر الطلاع شہر ہی سے وادی ثمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی ثمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 عیسوی میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت لینا لازمی ہے۔ ناظرین، یہ میدان چٹی البیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم ثمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نر میدانی علاقے میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کے بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ ناظرین، 2008 عیسوی میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ حضرت صالح منصب نبوت پر قوم ثمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فرمانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔
और चूंकि तकब्बुर और कुफ्र का चोली दामन का साथ है तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसे पहले कौम हाद पर गैर इलाही के मनाजर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। नादरीन, इनके माशरे से हक व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फाशी आखिर हदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। रुक्स व सरूद, ऐश व इशरत, शराब व शबाब उनकी ज़िंदगियों के लाजमी जुज़ बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तरस और बहुत नेक साले इंसान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज किया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम समूद की तरफ जा। सूरत राफ दीगर नबियों की तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बराह रास्त रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे कि है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। इसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो इससे मग़फ़िरत मांगो और इसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। नाज़रीन, सूरत हूद में इस पर कौम उनके खिलाफ हो गई और यूं गोया हुई। उन्होंने कहा है साले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मनक़ता हो गई। क्या तुम हमको इन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो इसमें हमें कोई शुबा है।